السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم اردو زبان کے فروغ میں صوفیہ کرام کا کیا کردار رہا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صوفی ہر قوم و مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ غیر مسلم میں صوفی کو سنت یا یوگی کہتے ہیں یا دیگر مذہب میں اور کچھ نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم توحید و رسالت کے ماننے والے صوفی کی بات کرتے ہیں جس کے ذریعے اردو زبان کو بے حد فروغ ملا۔ صوفی کو ولی بھی کہتے ہیں جس کے جمع اولیاء ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کہہ کر پکارا ہے۔ تصوف ایک طرز زندگی کا نام ہے اور علم بھی ہے اس میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کا اور خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا علم بھی سکھایا جاتا ہے، اور زندگی گزر بسر کرنے کے طور طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کے علم کو معرفت کا علم کہا جاتا ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی باتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے صوفیہ کرام اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے، یعنی کہ نفس کو قابو کرنے سے مراد وہ چیز ہے جو دل کہے۔ اگر دل گناہوں کی طرف بڑھنا چاہے تو اسے اپنے آپ کو روک لینا، خدا کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، اپنے دل کو خدا کی طرف مائل کرنا، عبادت و ریاض کا نام نفس قابو کرنے کا ہے۔ جیسے اگر کوئی صوفیہ کرام کو اگر کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو اس میں کیا ہے، صوفیہ کرام اس کا بدلہ مار پیٹ سے نہیں کرتے، بلکہ اس کا بدلہ جو ہے صبر سے کرتے ہیں، اور خدا تعالی ان کا عذر عطا کرتا ہے۔ صوفیہ کرام کا اصل کام یہ تھا خدا کی عبادت کرنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانا۔ ہندوستان میں اگر بات کی جائے کہ اردو زبان کا فروغ صوفیہ کرام کے ذریعے کیسے ہوئی، تو یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان میں چاروں طرف کفر کا غلبہ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر دین اسلام کی دعوت صوفیہ کرام کے ذریعے بادشاہوں اور عرب کے تاجروں کے ذریعے ہندوستان میں آنے جانے سے ہوا ہے۔ یہاں پر صوفیہ کرام جو ہے ہندوستان میں بادشاہوں کے بھی ساتھ آئے اور تجارت کے غرض سے بھی آئے، اور کچھ صوفیہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے بھی آئے۔ اگر زبان کی بات کری جائے اردو زبان کی، تو کھڑی بولی میں عربی فارسی کے ملے ہوئے الفاظ سے بولی جانے والی زبان کو اردو کہتے ہیں، اور عربی فارسی کے الفاظ صوفیہ کرام کے ذریعے ہندوستان میں ہر کونے کونے تک پھیلا، کیونکہ اکثر صوفیہ کرام ایران، عراق، افغان یا عرب سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ صوفیہ کرام ہندوستان میں بادشاہوں کے ساتھ اور کچھ تجارت کے غرض سے اور کچھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بحری راستے سے ہندوستان میں، یعنی کہ سمندری راستے سے بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ ہندوستان پہنچتے ہیں۔ صوفیہ کرام جب خدا کے کلام اور قرآن پاک کے آیتوں کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو جب عوام کو سناتے تو کیا ہے، عربی زبان پر لکھی ہوئی، جسے سمجھانے کے لیے عربی، فارسی اور ہندی کی بولیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ کون؟ صوفیہ کرام۔ یہاں کی ہندوستان کے عواموں کو سمجھانے کے لیے جو عربی فارسی ان کی اپنی زبان عربی یا فارسی تھی، اور یہاں کی زبان تینوں ملا جلا کر جو ہے وہ زبانیں بولی جاتی تھی اور عوام کو سمجھاتے تھے۔ تو صوفیہ کرام پورے طور پر ہندی کی بولیوں کو نہیں بول پاتے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد کچھ عرصہ بیتنے کے بعد ہی انہیں یہاں کی زبان سیکھنے کو ملا، جس سے جب تک وہ نہیں سیکھے تب تک جو ہے کچھ عربی اور فارسی کے زبان استعمال کرتے گئے اور ہندوستان کی کچھ زبانوں کو سیکھ کر استعمال کیے۔ عربی فارسی کی کچھ الفاظ اور کچھ ہندی کی بولیوں کو ملا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ یہاں کے عوام ان الفاظ کو اخذ کرتے گئے اور پورے ہند میں صوفیہ کرام کے ذریعے اردو زبان پھیلتا گیا۔
صوفیہ کرام ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ کئی علاقوں کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں صوفیہ کرام ہندوستان میں پرخطر دشوار گزار راستوں سے آئے، چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے گزرا اور وہاں قیام کیا، لوگوں کو اپنے علم اخلاق سے متاثر کیا، جس کے تحت عوام ان کی گرویدہ ہوتی گئی، یعنی کہ ان کی طرف مائل ہوتے گئے اور ان سے کچھ عربی فارسی کے الفاظ سیکھتے بھی گئے، جس سے دھیرے دھیرے پورے ملک میں اس زبان کا رائج شروع ہوا۔ بڑے بڑے صوفیہ کرام تھے، اس طرح دھیرے دھیرے عوام میں مشہور ہوتے گئے اور عوام اسے بہت اچھے طریقے سے جاننے لگے اور ان سے فیضیاب ہوتے گئے، جن میں ان کا نام خواجہ معین الدین حسن چشتی، شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، بو علی قلندر اور امیر خسرو، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ برہان الدین غریب، حضرت گیسو دراز بندہ نواز، حضرت قطب الدین عالم، حضرت شاہ عالم، حضرت سید محمد جون پوری، شیخ بہاؤالدین، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شمس الاشاق شاہ میرا جی، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری، شیخ وجیہ الدین احمد علوی، قاضی محمود دریائی بیرپوری، شاہ علی محمد جیوگام دھنی، میاں خوب محمد چشتی، شاہ برہان الدین جانم اور بابا شاہ حسینی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان صوفیاء کرام کے علاوہ اور بھی صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنے فیض و برکات سے اردو زبان کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہم یہاں ان صوفیاء کرام کے کلام کو بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔ اس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس دور میں اسے ریختہ یا ہندوی یا ہندی یا ہندوستانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو چلیے اس دور کے شعر و شاعری سے ہم آج کے اردو زبان کو سمجھیں گے۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے، نفس مبادا کے بگوید تیرا، خسب چے خیزی کے ابھی رات ہے۔ یہ ہے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سجن شکار جائیں گے اور نین مریں گے رووے، بدھنا ایسی رین کو بھور کدھی نہ ہووے۔ یہ شعر شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارم اے جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز وصلش پہ عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یکایک یز دل دو چشم جادو بسد فریہم ببرد تسکیں، کسے پڑی ہے جو جا سنا دے پیارے پی کو ہمارے بتیاں۔ یہ ہے امیر خسرو، جسے اپنے دور کے کلام کو ہندوی نام دیا ہے، جسے آج ہم اردو زبان کہتے ہیں۔ ولی دکنی کا ایک شعر ملاحظہ کریں۔ عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے، ہو فنا فی اللہ دائم یاد یزدانی کرے۔ ولی کو نہیں مال کی آرزو، خدا دوست نہیں دیکھتے زر طرف، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ یہ ولی دکنی جو شمالی ہند میں جب پہلی بار اپنا دیوان لے کر حاضر ہوا تو ان کے شعر و شاعری سے شمالی ہند کے تمام شعراء متاثر ہوئے اور ہندوستانی زبان جسے اردو کہیے، اس زبان میں صاف ستھری اور آسان الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔
اولیاء کرام نے اردو زبان کو کس طرح فروغ دیا، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا، اور ان کے شعر و شاعری سے ہم بھی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح اردو زبان بولی جاتی تھی اور آج ہم کس طرح کے زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے، اردو زبان کے فروغ میں صوفیاء کرام کے ساتھ ساتھ سلطنت کے ذریعے جو ہے پورے ملک ہندوستان میں اور شعراء کے ذریعے ارتقاء تک پہنچا اور عوام تک پہنچتا گیا۔ چلیے، خدا حافظ۔